وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 691، آیت نمبر 103 سے 119۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب پر دنیا کے جادو نے اثر کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 103۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ان تمام قوموں کے بعد ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ فظلموا بہا، لیکن اس نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ فانظر، آپ دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیا ہوا انجام ان مفسدوں کا۔ سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یعنی ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری صاحب شریعت پیغمبر ہیں قرآن کے حساب سے، اور باقی تمام بہت سے پیغمبر آئے، یعنی بنی اسرائیل کے بہت سے پیغمبر آئے، لیکن وہ شریعت میں تابع تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ بات ایک نوٹ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ تاریخ تو آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل دراصل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ وہ تمام واقعہ آپ کو یاد کرنا ہوگا، ابھی آ بھی جائے گا 12ویں پارے میں، کہ ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہ اس طریقے سے مصر میں بادشاہ بن گئے۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور پھر چند صدیوں تک ان کی حکومت رہی۔ پھر مقامی طور پہ جو قبطی تھے، یہ لوگ کمزور ہو گئے، ہماری طرح اخلاقی برائیاں آ گئیں ان میں۔ وہ قوم جو تھی وہ پھر واپس غالب آ گئی ان پر، اور یہ مغلوب ہو گئے، ان کو غلام بنا لیا گیا۔ اور ان کی تعداد جو تھی، یہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے مصر سے اپنی قوم کے ساتھ، تو تقریباً 12 لاکھ ان کی تعداد تھی۔ 12 لاکھ۔ تاریخ کی کتب میں جو بھی ہو تعداد زیادہ تھی، لاکھوں میں تھی۔ تو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلام بن چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے چاہا کہ میں ان کو اس غلامی سے نجات دے دوں اور ان کو جو ہے بادشاہ بنا لوں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، یعنی اس وقت جو تھی جب موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کن حالات میں ہوئی۔ ان کی ماں نے خطرہ محسوس کیا اور پھر وہ شہزادے بن گئے، فرعون کے گھر میں شہزادے بن گئے، اور پھر ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، اور پھر وہ چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہاں 10-12 سال رہے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، اور پھر وہ بادشاہ مر گیا۔ کون؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا یعنی اس بچپن کے دور میں جو فرعون تھا وہ مر گیا، تو اب اس کا بیٹا جو تھا وہ جانشین ہو گیا۔ وقت بھی کافی گزر چکا تھا اور یہ پھر آئے اور اب کھڑے ہیں دربار فرعون میں۔ اب اس میں جو ہم نے آیت نمبر 103 پڑھی ہے، یہ وہی مضمون اس میں بیان ہو رہا ہے کہ جو پچھلی اسی صورت میں گزشتہ قومیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، ان تمام کے واقعات کی ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح یہ جو 103 نمبر آیت ہے، اس میں سارا قصہ جو ہے مختصر بیان کر دیا، پھر تو آگے تفصیل بیان ہو رہی ہے، اور یہ تمام اس صورت میں جو واقعات پیغمبران ہیں ان میں تمام سے زیادہ تفصیلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم واقعہ یہ یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے جائیں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش، جو بھی نقاط ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے جائیں گے۔ دیکھیں، جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیغمبر آتا کیوں ہے ایک قوم کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے آج ہم 150 کروڑ مسلمان برائے نام مسلمان ہیں، اور اسلام سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی خاص تعلق تو نہیں ہے، واجبی سے تعلق ہے، بلکہ جو تعلق بھی ہے وہ اسلام کے نقصان کا باعث بنا ہوا ہے۔ اسلام کی عمارت کو ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے نظریات سے منہدم کر دیا ہے، گرا دیا ہے، ڈھا دیا ہے۔ تو بس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اور قوم فرعون نے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرعون نے عملی طور پہ، زبانی طور پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے انکار کر دیا، اگرچہ وہ جان چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پیغمبر ہے، ہمیں بھی معلوم ہے اور ہمارا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، ان کی جو دعوت ہے وہ ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، اللہ کو منزل بنانا نہیں چاہتے، اور قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے تو بہت سے حالات و واقعات ہیں بہرحال۔ تو اب اس میں یہ ہے، یعنی جو 103 نمبر آیت ہے، اس میں مضمون یہ ہے کہ پیغمبر آیا، دعوت پیش کی، اور قوم نے رد کر دیا اس دعوت کو، پھر بمِ فرعون، بمِ لشکر اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب آ گیا اور وہ غرق کر دیا ان کو، وَأَدْرَكَهُ الْغَرْقُ۔ تو بہرحال یہی حال ہمارا ہے، اور ہم تو غرق ہو گئے ہیں تقریباً، یعنی ایسے اجتماعی صورت میں تو ایسے غرق نہیں ہے، لیکن یعنی ہمارا نام و نشان نہیں مٹا ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ بالکل درست بات ہے کہ جماعتی حساب سے، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے حساب سے ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آج مومن نہیں ہے، نہ مومنوں کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ دیکھیں، بات تو مومن کی ہوتی ہے۔ مومن مسلمان تو زبان سے پڑھ لیا آپ نے کلمہ تو آپ مسلمان کہنے لگے، لیکن صاحب ایمان لوگ آج کل نہیں ہے،
نہ ان کی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ تو بہرحال اب صرف ایک بات تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، پیغمبر آتا کیوں ہے قوم کو، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر کیوں بھجواتے ہیں، یہ نظام کیوں قائم ہے؟ اس کا میں نے جواب دے دیا ہے، دیتا رہتا ہوں، لیکن آج پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس مقام تک اس کو پہنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، گزشتہ سبق میں میں نے کہا تھا کہ خلیفۃ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کی، اللہ کا خلیفہ بننے کی صلاحیت دے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب وہ ہم کیسے بنیں گے خلیفۃ اللہ، اس کے لیے پھر ہدایت خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بغیر ہدایت خداوندی کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنی معراج تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ہم نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا، فظلموا بہا پہ میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ گئی ہیں، جس طرح کہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ گئی تھیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو بھی تھا، اسی طرح ہمارے پاس اس سے زیادہ بین معجزات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن شریف ہے جو اللہ کا کلام ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے باعث ہدایت بھی ہے، اور ایک یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، معجزہ ہے، اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ کسی پیغمبر کو ایسا معجزہ نہیں دیا گیا۔ یہ قرآن اور اس کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے لی ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ انسان عاجز ہے، انسانیت عاجز ہے اور رہے گی اس قرآن کی مثل پیش کرنے یا معاذ اللہ اس کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے۔ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے نہیں کر سکے۔ تو ہمارے پاس اللہ کی نشانی ہے، قرآن ہے، اللہ کے رسول ہیں، ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ آیاتنا کے مصداق ہمارے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اب ہم تو متکبر ہیں فرعون کی طرح، لیکن اور ہم ظلم بھی کر رہے ہیں، فظلموا بہا۔ دیکھیں ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی ہم سبق ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں اس سے ہم نے ظلم کا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہیں، یا اس کو ہم نے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے ان نشانیوں کو، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کا رویہ یعنی نہ مانا۔ ظلم کیا ہے اور ظلم کس پہ ہے؟ ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو رد کر دیں اپنے عمل سے، یہ ظلم ہے۔ فرعون نے اپنے زبان سے بھی کر دیا، لیکن ہم زبان سے نہیں کر رہے، اور ہم اپنے عمل سے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن باعث ہدایت ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس سے ہدایت نہ قبول کی ہے نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالی ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارا شمار جو ہے مفسدین میں ہے، اور ہمارا اس وقت ہمارا انجام سب کے سامنے ہے۔ مسلمان ایک ذلیل اور خوار قوم ہے، مغلوب قوم ہے، اور اللہ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہے، اللہ کا عذاب ہے اس پہ۔ فانظر، دیکھو مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ وہ مٹھی پر مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 10 لاکھ صحابہ کے ساتھ، اور پھر وہ جو پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور ان تمام خلفاء کے زمانے میں تو ایک دنیا جو ہے وہ متی ہو گئی مسلمانوں کی، اور عظیم الشان ایک سلطنت بن گئی مسلمانوں کی۔ سینکڑوں ہزاروں مربع میل رقبے پر اللہ کا حکم نافذ ہو گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہم نے نافذ کرنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اگرچہ ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے اسی لیے بھجوایا ہے تاکہ اس دین حق کو دیگر ادیان باطل پر غالب کر دے۔ کفر کا غلبہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اسلام کا غلبہ، اسلام کی حکومت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
اس روئے زمین پر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اسلام کو مغلوب کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارا، بہت بڑا کردار ہے۔ اس وقت بھی ہم اپنے عمل سے اسلام کو دنیا پر نافذ ہونے سے روک رہے ہیں۔ مفسدین کے سردار ہیں ہم، کفر کے سردار ہیں۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی جو منکرین حق ہیں اس میں ہم علم بردار ہیں اس کے۔ بہرحال آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ وقال فرعون، کہا فرعون، وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں اس رب العالمین کے طرف سے تمہارے لیے رسول بھیجا ہوا آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لیے مناسب یہی ہے کہ اللہ پہ حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تم لوگوں کے پاس تمہاری رب کی طرف سے صریح دلیل لے کے آیا ہوں۔ مطالبہ کیا ہے؟ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھجوا دو۔ اب یعنی رسول تو ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ جو ہے ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے بلکہ کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ پھر میرے لیے مناسب یہی ہے کہ میں اللہ پہ یعنی حق کے سوا کوئی بات نہ بناؤں۔ اب یہی بات جو ہے ہمارے رسول کے بارے میں ہے کہ حق کے سوا ان کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حق سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، ہم اللہ کو اپنی منزل بنانا ہی نہیں چاہتے، قرآن کو کتاب ہدایت ہم نہ تسلیم کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اور رسول کی تعلیم کی عملی تکذیب کا ایک نمونہ ہم نے پیش کر دیا ہے دنیا کے سامنے۔ خیر بہرحال، قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فإذا هي ثعبان مبین، وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، بن گیا، یعنی وہ لاٹھی جو تھی، عصا جو تھا وہ اژدہا بن گیا۔ ایک بنزع یدہ، اور اپنا ہاتھ نکالا، فإذا هي بیضاء للناظرین، تو وہ سارے دیکھنے والوں کے لیے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ معجزے دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر موقوف ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ ہمیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، معجزہ ہمارے پاس بھی ہے، وہ کلام اللہ ہے اور رسول کی ذات ہے۔ رسول کی ذات جو ہے وہ بھی معجزہ ہے، اور کلام الہی ہمارے لیے وہ بھی معجزہ ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزے دکھا دیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دے، نکال دے۔ فماذا تأمرون، پھر تم کہو کہ کیا کہتے ہو، کیا مشورہ ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الزام تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، اور دیکھیں اللہ کی حکم ماننے میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔
ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اہل اللہ ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، نائبین پیغمبر ہوتے ہیں، وہ مخلوق کو مخلوق کے لیے چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وما اسألکم علیہ من اجر فہو لکم، اس پر یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ میں دیکھو اے قوم، میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، اگر ہوں تو وہ اجر تمہارے ہی لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی بات کو جس نے بھی قبول کر لیا، اس کی دعوت کو مان لیا اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چل پڑا، تو خود اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ دنیا میں ایک اچھی زندگی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور آخرت میں تو کیا کہنے، رب کا دیدار، ملاقات اور جنت وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال انہوں نے مقابلے کی ٹھان لی۔ قالوا ارجہ واخاہ، پھر انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اس کو انتظار میں رکھے، ان کو مہلت دے دے۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دے، تمام ملک میں ہر کارے بھیج دے۔ یاتوک بکل ساحر علیم، یہ آپ کے پاس ماہر فن جادوگر آپ کو لے آئیں گے۔ اس زمانے میں جادو کا بول بالا تھا، دور دورہ تھا، اور یہ فن تھا۔ ہمیشہ عام طور پہ قوم یعنی جب معجزہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو دیتا ہے تو وہاں مروجہ جو بھی ترقی یافتہ شکل ہوتی ہے، کوئی سائنس ہوتی ہے، کوئی وہ ہوتی ہے، تو اسی کی طرح اسی میں سے کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں جو تھا جادوگری کا دور دورہ تھا۔ فرعون جب بھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہمارے پاس تو بہت سے جادوگر ہیں اور ماہر جادوگروں کو جمع کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت یعنی عرب و عجم، عرب جو تھے اپنی زبانی لسانی فصاحت پر بہت نازاں تھے۔ عرب فصیح اللسان، عجم گونگا، تو اپنے مقابلے میں باقی دنیا کو وہ عجم کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، ہم فصیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کو نازل کیا، تو یہ اس زمانے میں یعنی فصاحت کے لحاظ سے ایک معجزہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جادوگروں کو بلایا گیا۔ وجاء السحرۃ فرعون، چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمارے پاس اگر ہم غالب رہے تو کیا ہمیں کوئی اجر، کوئی صلہ ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم ہمارے مقرب ہو گئے، یعنی ہماری مقرب درباری ہو جاؤ گے۔ مقربین، ظاہر ہے کہ مقربین جو ہے وہ درباری جو تھے وہ مقربین ہی ہوتے تھے۔ آ گئے، مقابلے کے لیے آ گئے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، پوچھا جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ آپ پھینکتے ہو کہ ہم پھینکیں؟ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم پھینکو۔ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے مسحور کر دیا لوگوں کی نگاہوں کو۔ وَاسْتَرْحَبُوهُمْ، اور دلوں کو ان پہ ایک خوف طاری ہو گیا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بہت ہی زبردست جادو بنا لائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور میں نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، ان الق عصاک، کہ آپ اپنا عصا پھینک دو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو انہوں نے پھینک دیا تو وہ نگل لیا ان کے جو انہوں نے بنایا تھا، جو یأفکون مطلب جو انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا، اس جھوٹ کو اس نے نگل لیا۔ اب یہاں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جادوگروں نے جو اپنی رسیاں پھینکی
قرآن میں دوسری جگہ تفصیل موجود ہے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا تَسْعَى، او کما قال ایسی آیت ہے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور عصا پھینکے۔ یہاں وضاحت یہ ہے تھوڑی سی، عام طور پہ ہم میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، بعض کتابوں میں بھی ایسا لکھا ہے کہ وہ حقیقت میں ان کی لاٹھیاں اور رسیاں حقیقت میں سانپ بن گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جادو کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا، ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں قرآن میں خود ہی اس کا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، سحروا اعین الناس، نظروں کو مسحور کر دیا انہوں نے، جادو نظروں پہ کیا، اور ایسا جادو کیا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ نظر آنے لگیں حرکت کرتی ہوئی، یہ جادو تھا، اور اس سے کچھ خوف طاری ہو گیا لوگوں پر۔ تو یہ بس ساری اس کی حقیقت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اب اپنا عصا پھینک دو، تو یہ نگل لے گا جو جھوٹ ان کا ہے، یعنی حقیقت واضح ہو جائے گی، رسیاں اور لوگوں کی نگاہوں سے جادو ختم ہو جائے گا۔ تلقف ما یافکون، جو جھوٹ انہوں نے گھڑا۔ تو اصل میں تو انہوں نے سحروا اعین الناس تھا نا، لوگوں کی تو آنکھوں پہ انہوں نے جادو کر دیا تھا، تو وہ ختم ہو گیا۔ اور عملی طور پہ یہ ہوا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ تھا، وہ جو ان لاٹھیوں اور رسیوں یعنی جو مصنوعی نظر آ رہی تھی ان پہ جب گزرتا تو ان کی وہ جادو ختم ہو جاتا اور وہ واپس اپنی شکل میں آ جاتی تھی۔ تلقف، نگل لیا۔ اب نگل لیا کیا؟ وہ سانپ کو نہیں نگلا، وہ جادو نگلا۔ جادو بس وہ سانپ ان لاٹھیوں پر پھرتا رہا اور وہ واپس اپنی حالت پہ نظر آنے لگی، سانپ یعنی وہ سحر ختم ہو گیا نا۔ فوقع الحق، اس طرح جو حق تھا وہ ثابت ہو گیا۔ وبطل ما كانوا يعملون، اور جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو گیا۔ یہ پھر مطلب ایک دلیل ہے کہ جو انہوں نے جھوٹ بنا رکھا تھا وہ باطل ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ فغلبوا هنالك، مغلوب ہو گئے فرعون اور اس کے ساتھی، وانقلبوا صاغرین، اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا کہ کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ القیہ کہتے ہیں یعنی کوئی آپ کو مجبور کر دے، ساجدین سجدے پہ۔ القی السحرۃ ساجدین، جادوگر یہ حال ہوا کہ گویا کہ وہ سجدے میں گر گئے، گویا کہ انہیں کسی نے گرایا ہے۔ تو گرایا کس نے تھا؟ دیکھیں اصل میں تو جادوگروں کو جب پتہ چلا، پہلے تو وہ آئے، ان کو معلوم نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پتہ نہیں تھی، وہ مقابلہ کرنے کی انہوں نے ٹھان لی تھی، بلکہ تمنا بھی کی تھی کہ بھئی ہمیں آپ وہ کریں۔ تو بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 119 تک، اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح اژدہا ہو گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ قالوا ارجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے۔ يأتوك بكل ساحر عليم۔ کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔
پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔